प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे दूध वाले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको हज करने की बहुत ज्यादा तलब थी, लेकिन वो सिर्फ एक दूध वाला था। तो फिर वो कैसे हज करने गया और वहाँ जाकर उसके साथ क्या क्या मामला पेश आया, आज की वीडियो में पूरा वाकया बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल कुदरत का करिश्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मोहतरम दोस्तों, लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहता था। उस नौजवान के दिल में हज करने की बहुत तलब थी। जब लोग हज करके वापस आते थे तो वो उनसे बहुत शौक और प्यार से मिलता था और उनके हाथ चूमता था। एक बार उसने हज के दिनों में लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसे बता दिया कि हज के लिए कराची से जाते हैं और उसको स्टेशन पर भी पहुंचा दिया। अब वो स्टेशन पर लोगों से पूछने लगा कि मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाएं? वो कई दिनों तक लाहौर के स्टेशन पर फिरता रहा। एक बार ट्रेन के टिकट मास्टर ने सोचा कि ये बेचारा कई दिनों से फिर रहा है। चुनांचे उसने दूध वाले से कहा कि तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले चलता हूँ। और फिर वो कराची पहुँच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि मुझे हज पर जाना है, कैसे जाऊं? किसी ने उसे हाजी कैंप पर जाने का रास्ता बता दिया तो वह हाजी कैंप पर चला गया और वहां पर बहुत से लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन उस बेचारे के पास न टिकट था और ना ही पासपोर्ट था और ना ही पैसे थे, मगर उसके दिल में हज करने का जज्बा था। एक दिन उसके दिल में यह ख्याल आया कि जो हाजियों का सामान जहाज पर ले जाने वाले कुली हैं, उन्हें जहाज के अंदर जाने की इजाजत है। चुनांचे उसने एक कुली से दोस्ती कर ली और कुली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज में रखने लगा। वो दूध वाला सामान रखने के बहाने जहाज पर आता जाता रहा। जब सारा सामान खत्म हो गया तो वो जहाज के अंदर किसी कोने में छुप गया और अपने कपड़े पहनकर कुली की वर्दी वापस भिजवा दी। लोग अपने कमरों में बिस्तर पर सोते रहे और वो बेचारा बैठ बैठ कर वक्त गुजारने लगा। उसने जहाज पर एक नेक बंदे से कहा कि भाईजान, जब जद्दा आ जाए तो मुझे बता देना। चुनांचे जब जद्दा शहर की रोशनी नजर आने लगी तो उन साहब ने उसे बता दिया कि वो देखो जद्दा आ गया है। उसके बाद वो दूध वाला जहाज के ऊपर चढ़ गया और वहां खड़े होकर समुंदर में छलांग लगा दिया, लेकिन उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चुनांचे जब वो नीचे गया तो फिर ऊपर ही ना आ सका। उस आदमी ने देखा कि ये तो नजर ही नहीं आ रहा है। वो समझ गया कि बेचारा डूब गया है। उसने सोचा कि अल्लाह को यही मंजूर होगा। उसके बाद जब उस आदमी ने हज किया और तवाफ जियारत के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि वो दूध वाला भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है। उस आदमी ने फौरन दूध वाले से पूछा कि आप तो वही हो जिन्होंने समुंदर में छलांग लगा दी थी? तो वो कहने लगा कि हाँ, मैं वही हूँ। उसने दूध वाले से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो दूध वाले ने कहा कि मेरे साथ क्या हुआ ये मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। चुनांचे वो आगे उसके साथ चल दिया। जब बाहर निकला तो देखा कि एक नई कार खड़ी हुई है और ड्राइवर इंतजार कर रहा है। दूध वाला कार के अंदर बैठा और साथ में उस आदमी को भी बैठा लिया और एक मकान की तरफ ले गया। मकान में जाकर उसे एक जगह पर बैठा दिया और कहा कि मेहमान के लिए खाने पीने की कोई चीज लेकर आओ। चुनांचे एक खादिम कुछ फल लेकर आया और उस आदमी ने हैरान होकर पूछा कि भाई, मुझे बताओ कि किस्सा क्या है? तो दूध वाला कहने लगा कि मैं तुम्हें किस्सा बाद में बताऊंगा, पहले मेरी कार देखो, ये मेरी ही कार है और मकान भी मेरा ही है। उसने पूछा कि यह सब कुछ तुम्हें कैसे मिल गया? दूध वाले ने कहा
کہ یہ تو راز کی بات ہے، لیکن تم میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو، اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پھر دودھ والا کہنے لگا کہ میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور اسی شوق کا مجھے یہ صلہ ملا کہ جب میں جدہ پہنچا تو میں نے کہا کہ اے اللہ، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ مجھے تیرنا تو نہیں آتا تھا، بس ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہا کہ لہر نے مجھے خود ہی دھکیل کر کنارے کی طرف لے جاتی رہی۔ میرے اندر پانی چلا گیا اور میرے ہوش اڑ گئے۔ میں کنارے پر پڑا ہوا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح تہجد کا وقت تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر جانے کے سب راستے بند تھے۔ چاروں طرف لوہے کے گریل لگے ہوئے تھے۔ آگے دروازہ بند تھا۔ میں اسی گریل کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے دیکھا کہ اس گریل کے دوسری طرف ایک گھر ہے، اور اس گھر کے صحن میں ایک گائے بندھی ہوئی ہے، اور 2 آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے آئے ہیں، مگر گائے ان سے مانوس نہیں تھی، جس وجہ سے وہ گائے ان لوگوں کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، اور وہ لوگ دودھ نہیں نکال پا رہے تھے۔ لیکن میرا تو کام ہی یہی تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا اور اشارے سے کہا کہ اس کا دودھ میں نکال دیتا ہوں۔ وہ لوگ عربی میں بولتے اور سمجھتے تھے، اس لیے میں نے ان کو اشارے سے ہی بتا دیا کہ میں اس گائے کا دودھ نکال سکتا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جہاں میں بند تھا وہ ایریا سامنے کوٹھی میں رہنے والے سیٹ کے انڈر میں تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ہدایت کی ہوئی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کرو۔ اس نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے ہی گائے رکھی ہوئی تھی۔ گائے کے اندر دودھ تو ہوتا تھا مگر وہ نکالنے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ سیٹ اور ان کی بیوی بڑی پریشان ہوتی تھی۔ اب جب میں نے اس سے کہا کہ میں گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں تو انہوں نے سیٹ سے کہا کہ اندر مسافروں میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں دودھ نکال دیتا ہوں۔ سیٹ نے کہا کہ یہ چابی لے جاؤ اور لے جا کر اسے لے آؤ، اور گیٹ کا تالا کھول کر میرے پاس آئے، اور جب میں نے گائے پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اس سے اپنے انداز میں بات کی تو گائے مان گئی، اور میں نے نیچے بیٹھ کر انہیں 8 سے 10 لیٹر دودھ نکال کر دے دیا۔ سیٹ کی بیوی نے دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا۔ پھر کہنے لگی کہ اس دودھ والے کو جانے نہیں دینا۔ جب سیٹ سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں پاکستان سے حج کرنے آیا ہوں۔ کہنے لگا کہ ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے، تم اچھا دودھ نکال لیتے ہو۔ میں نے کہا کہ میں دودھ تو نکال دیا کروں گا لیکن مجھے حج بھی کرنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم فکر مت کرو، تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ اور دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور ساری بات بتا دی۔ اس کے والد نے 200 گائے بھینسوں کا ایک باڑا بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ ہمیں تو خود ایسے ہی بندوں کی ضرورت ہے۔ بعد میں انہوں نے سیٹ کو فون کیا اور کہا کہ اسے میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ سیٹ نے مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھایا اور صاحب کے گھر پہنچا دیا۔ اس کے سسر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں یہاں پر رکھتا ہوں، تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ تم صبح شام گائے بھینسوں کا دودھ نکال دیا کرو۔ جب دودھ نکالنے کا وقت آیا تو میں نے 20-25 گایوں کا دودھ منٹوں کے اندر نکال دیا۔ وہ بڑا حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اتنا دودھ بھی نکل سکتا ہے کہ آج تک اس کا اتنا دودھ نہیں نکلتا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم یہی رہو، ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے گھر واپس جانا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، تمہیں یہیں رہنا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے بیوی بچے تو وہاں ہے۔ تو اس نے کہا کہ فکر نہ کرو، میں نے ایک گھر بنایا ہے، یہ گھر میں تمہیں دیتا ہوں، یہ میری گاڑی ہے،
یہ بھی تحفے میں دیتا ہوں۔ اب تم اپنے بیوی بچوں کا نام اور ایڈریس بتا دو، میں پیغام بھیج دیتا ہوں اور آنے والے جہاز میں تمہاری بیوی بچے بھی یہاں پہنچ جائیں گے، اور ان کے ساتھ ایک حج بھی کر لینا، بلکہ ہر سال حج کرتے رہنا۔ اب 1 ہفتے کے بعد میری بیوی بچے پاس پہنچ جائیں گے، میں نے حج بھی کر لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر دیکھنے کی برکت ہے۔ اللہ پاک نے مجھے دنیا کی نعمت بھی عطا کر دی، اب میں یہیں رہوں گا، ہر سال بیت اللہ شریف کا حج کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ بہت بڑا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔